صحبت بتاتی ہے، صحبت ملی سلطان صلاح الدین کو حضرت نور الدین کی۔ اب نور الدین کی صحبت نے اسے ایسا پارس بنایا۔ جب صلاح الدین آیا، اب میں اختتام کی طرف لاؤں، صلاح الدین کا وصال ہوا، یہ کل کی رات گزری، تو جب آخری وہ لمحہ آیا تو آپ نے قاری حضرت ابو جعفر حافظ تھے، آپ کے دربار میں انہیں بلایا، فرمایا آج کی رات بھاری ہے، ہماری آگے کو تیاری ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت پیاری ہے، اس لیے میرے سرہنے بیٹھ جا، مجھے ماہی کا کلام سن۔ حافظ ابو جعفر کہتے میں قرآن پڑھتا رہا، بادشاہ کے اوپر دورے کبھی پڑھتے کبھی ہوش میں آتے۔ جب آیا اذان، صبح کی اذان کا ویلا، میرے ہونٹوں پہ تھا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پھر میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہاں پر میں پہنچا، بادشاہ نے اچانک مر گئے، یعنی عین موت کا عالم، ہچکی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود سر ادھر ایسے سر میری طرف منہ کر کے مسکرایا، مسکرا کے کہا صدقتا، ٹھیک۔ بس یہ آخری جملہ کہہ کے کہا اللہ ناصر، ایسے سر کیا اور گزر گیا۔ لیکن جب بادشاہ فوت ہوا تو حالت یہ تھی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچے لے کے بازاروں میں روتی تھی اور اللہ کی طرف یوں کر کے کہتی تھی او سونے اللہ یہ سارے بچے لے لے، ایک ہمیں صلاح الدین واپس۔ کیوں کہتے تھے؟ بھلا کیا ہوگا، نیکی کی ہو، اچھائی کی ہو، اللہ بچے مر جائیں ہمارے، سارا کچھ لے لے، صلاح الدین واپس دے دے۔ اگلی بات سننا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مطلق العنان بادشاہ تھے، مصر شام ایک دنیا پہ ان کا قبضہ تھا۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ جس وقت کہا گیا خازن کو، آپ کے اسسٹنٹ نوکر پرسنل سرونٹ کو کہ بتا کتنے پیسے ہیں حضرت کی وراثت میں، خزانے میں، وہ ہچکیاں لے کے بتانے لگا۔ اس نے کہا 1 دینار 36 درہم۔ کہا کوئی زمین، کہا کچھ نہیں، کہا کوئی گھر، کہا کچھ نہیں، کوئی باغ، کہا کچھ نہیں، کوئی باغیچہ، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ تو ہوگا، کہا یہی ایک ٹینٹ ہے جو پھٹا ہوا ہے، یہی کل کائنات ہے۔ صلاح الدین تصور کر سکتے ہیں 15 سال جو گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترے۔ کتنے سال؟ جس وقت سن 583 میں اس نے بیت المقدس فتح کیا اور 586 میں بیت المقدس واپس لینے کے لیے جرمن کا بادشاہ 3 لاکھ جانباز لے کے آیا، اور آگے دیکھا اس نے تو صلاح الدین چٹان بن کے کھڑا۔ اس نے کہا یہ 3 لاکھ نہیں، تو ساری کائنات بھی لے آ، جب تک صلاح الدین ہے سلامت نبی کا دین۔ بیت المقدس کی دیواروں تک آپ سوچیں گے ایک جرمن کا بادشاہ 3 لاکھ لایا تھا، نا، یہ یو کے کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں ریچارڈ شیر دل، وہ لائن ہارٹ، اتنا بڑا بادشاہ، یہ اپنی فوج لایا، اور جرمنی کا فریڈرک وہ اپنی فوج لایا، فرانس کا فلپ اپنی فوج لایا، یعنی یہاں تک کہ جو ان کے وہ مذہبی پادری تھے وہ گھر گھر در در حشر برپا ہو گیا کہ بیت المقدس لے گیا ایوبی۔ اور پھر ایک تصویر بنائی عیسائیوں نے کہ ایک تصویر مار کھا رہی ہے، ایک مار رہا ہے، اور اس تصویر پہ لکھا یہ جو مار کھا رہا ہے یہ ہمارا عیسیٰ ہے، یہ جو مار رہا ہے یہ مسلمانوں کا محمد ہے، اور بچاؤ اپنے عیسیٰ کو، نکلو۔ زہریلا پروپیگنڈا اتنا شدید کیا کہ فوجیں تو فوجیں، بادشاہ کی عوام تو عوام، جو آوارہ گرد عورتیں اور آوارہ گرد مرد، اشارہ سمجھے، گندے بازار میں بیٹھنے والے، اپنی جانوں کا تن کا سودا کرنے والے عیسائی بھی نکل پڑے، عیسیٰ بچاؤ، سولی اپنی صلیب بچاؤ، اپنا یہ عبادت گاہ بچاؤ، پورا بر اعظم یورپ نکلا، لیکن آگے ایک ایوبی
ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے یہ مسلمان۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کا نام صلاح الدین۔ اب جنگ ہتین پہلے ہوتی ہے، جنگ ہتین پہلے ہوتی ہے یہ 583 کے اندر، اور اس جنگ کے اندر یروشلم کا بادشاہ بھی، القرق کا بادشاہ بھی، جسے ہمارے علماء البرنس کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو رینالڈ کہتے ہیں، رینالڈ بھی سامنے آیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے 30,000 کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ، اور 30,000 ہی گرفتار ہوئے، اور جو مسلمانوں کا روب دبدبا پورے یورپ پہ سارے گوروں پہ ایسے چھایا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک ایک کسان سمجھ دے ہو تسی نہیں سمجھ دے، لاہور والے دا باپ ہی نہیں کسان، انہوں اپنی چھانگے مانگے والی میٹھی بولی کیا، زمیندار نہیں، زمیندار تے ترکڑے ہوندے اے وگے والے دس، چلو جو بھی کہتے ٹھیک ہے۔ کاشتکار ایک کسان، او کساناں کی مقابلے تے میدان دے نال ایک ایک کسان نے رسی چکی تے 3 گورے 3 انگریز ایک ایک کسان نے جکڑ لے رسی دے نال تے کھچ کے ٹور پے تے او بھی بکری دی طرح جا رہے نے جی۔ یہ روپ دبدبے کا یہ عالم، اور لطیفہ بیچ میں آ گیا، ایک مسلمان کسان غریب کا جوتا پھٹ گیا، آگے موچی بیٹھا تھا، اس نے موچی کو کہا اے جوتے نو ٹانکے لا دے، انہیں کیا پیسے، انہیں کہ ایک انگریز رکھ لے۔ ہن ایک چٹی چمڑی والا آوے نا، پہلے تے تواڈے وزیر اعظم انج کمدے پے ہوندے، ایتھے تے بھاویں ادھے جا کے اوتھے لیٹے پے جے۔ وہ بھی وقت تھا، یہ بھی وہ صلاح الدین تھا، اور ان کا دین آپ کو پتہ۔ 3 انگریز ایک کسان لے ٹریا، 30,000 پکڑے گئے، اور میرے بادشاہ صلاح الدین بیچ میں بیٹھے اپنے خیمے میں، کچھ بادشاہ ادھر بٹھا عیسائی، کچھ ادھر بٹھائے، اور ایک رینالڈ کو کہا وہاں کھڑا ہو، باقی بٹھائے۔ شاہی پیالہ آیا، خود پانی پیا، یہ مہمان نوازی بھی تھی، اشارہ بھی تھا کہ جن کو ہم نے پانی پلایا ان کو ہم نے امان کا جھنڈا عطا فرمایا۔ ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، جب گائی جو یروشلم کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ آیا، اس نے اپنے برادری والے اس رینالڈ کو بچایا، اس نے اسے پکڑایا، بادشاہ جلال میں آیا، کہا تم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ بادشاہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے، سب کو معاف کر دیا، سارے ہم قاتل ہیں، اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ کہا بندے مارتا تو شاید میں معاف کر دیتا، یہ میرے نبی کا بے ادب ہے۔